یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سرجل لنا اشقالنا غوث اعظم ومن بی سرسالہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بنا استاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اشرف النار چشتی نظامی دنم بند مخدوم اشرف نادرانی دنم اے شفیع زمانہ زمانی مدد ما در آئے بستہ راز کلیدی کرم کشا اشرف نام دریا دریا وسیع ندارت دشمن ہمیشہ پر غمہ ذکر تو دوست دارت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده ولا رسول بعده رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں بہت بہترین آپ حضرات ایک محرم سے ہمارے نور الہدیٰ نوجوان کمیٹی کے ساتھ ساتھ یہاں کے عوام نے بھی اپنا کاندھا اور ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور یہی ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہاں پر میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور خاندان نبوت کے مہکتے پھول کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کے ذریعے رب تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس تقریر کے ذریعے زندگی سیکھنے کا طریقہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے میں نے وحدانیت، رسالت، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مشکل کشا، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن
حضرت امیر معاویہ، اور کل مکہ سے مدینہ تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے، مدینہ سے مکہ تک آپ لوگوں کے سامنے میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کے سامنے جتنی مجھے ٹائم دی جاتی ہے اس کے عوض میں نے آپ لوگوں کے سامنے ترتیب بائی ترتیب جتنی مجھے معلومات ہے آپ لوگوں کے سامنے حتی الامکان بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک ہی آیت کو آدمی عمل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے زندگی کا گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ایک ہی آیت، ایک آیت اگر میرے نبی کا امتی، رب ارشاد فرماتا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اپنے نبی کی امت کو ہم نے بہترین امت بنایا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، اس لیے کوئی سنے نہ سنے میرا رب سنتا ہے، کوئی سنے نہ سنے میرا رب آپ کی ہماری پکار کو سنتا ہے۔ آپ نے تاریخ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، کسی کے جنازے میں لاکھوں لاکھ ہیں، کسی کے جنازے میں 2-3 ہیں، اور کسی کے جنازے میں کروڑوں ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے جنازے میں زیادہ لوگ ہوں وہی قبول ہو، بلکہ جس کے جنازے میں کم لوگ بھی ہوتے ہیں رب تبارک تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا، اسے بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا۔ ایک میں واقعہ بتاتے ہوئے چلوں، پھر اس کے بعد قرآن کی تصریح اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قبرستان کو جو کھودتے تھے انہوں نے قبر کو کھودا اور قبر کو کھود کر کے انہوں نے ایسے ہی رکھ دیا، اور اس کے بعد قبر کو کھودنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے اتنی بھیڑ آ رہی ہے اور لوگ ادب و احترام بھی بھول جا رہے ہیں۔ پھر دوسرے قبر کو آپ نے ویسے ہی کھودا اور کھود کر کے ویسے ہی رکھ دیا، اور وہ قبر جو کھودتے تھے ان کی زبانی میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، اپنے زبان میں انہوں نے کہا کہ میں قبر کو کھود کر کے بیٹھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا اس قبرستان میں جو یہ قبر کھودی گئی ہے اس میں ایک جنتی آئے گا۔ چونکہ وہ جو قبر کھودتے تھے انہوں نے سن لیا، جو قبر کھودتے تھے انہوں نے سن لیا، تو ظاہر سی بات ہے جو فرشتوں کی بات کو سن لے گا اب اس کو دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کسی کی جنازے میں میں شامل ہوں نہ ہوں، کسی کے جنازے کو میں قاعدہ دوں یا نہ دوں، لیکن یہ جو میں سنا ہوں اس کے جنازے کو میں قاعدہ ضرور دوں گا، اور میں مٹی بھی ضرور دوں گا۔ لیکن کھودنے والے تو کم ہی مٹی دیتے ہیں نا، کیونکہ ان کو تو پورا ہی مٹی دینا رہتا ہے، تو پھر تھوڑی مٹی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اب وہ جب جنازہ لایا گیا تو پتہ چلتا ہے پہلا جو جنازہ لایا گیا وہ علاقے کا سب سے بڑا امیر تھا، سب سے بڑا امیر تھا۔ اس کے جنازے کو جب لایا گیا سب سے بڑا امیر تھا، اور اب ظاہر سی بات ہے جو علاقے کا امیر ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی اس کی پہنچ ہوتی ہے، کہ ڈسٹرکٹ بھی آئیں گے، علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ رہیں گے وہ بھی آئیں گے، ان کو مٹی تو دینا نہیں ہے، ان کو تو صرف اپنی واہواہی کرنا ہے، ان کو مٹی سے مقصد نہیں ہے،
مولانا پرویز عالم صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے, آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں, آپ لوگ سب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو مٹی سے مطلب نہیں ہے, ان کو تو صرف اپنے وہ وائی سے مطلب ہے, کیونکہ یہ جو قبر کھودتا تھا اس کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ کس میں جہنمی آئے گا کس میں جنتی آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب وہ لوگ آئے, ایک قبر کھود, تو کدھر چلا گیا, جلدی آ, یہاں لگا برگر, وہاں لگا, جہاں جہاں سب لگانا تھا فوراً لگائے. اور یہ بیچارے ایک کنارے کھڑے تھے, بھائی میں جہنمی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگانے جاؤں گا, جہنمی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. اے بھائی تو ہی لوگ دفن کر دے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ اب علاقے کا بڑا آدمی ہے تو مجبوراً تو چھونا ہی پڑے گا. اب آ کر کے انہوں نے بھی جیسے تیسے کر دیا. اب اتنا ہوا تھی کہ اب دوسری میت آ رہی, اب ان لوگ چلے گئے, نہ ان کو قبرستان کا ادب معلوم, نہ کچھ معلوم, ایسے جیسے آئے اور چلا کر کے اتنا زیادہ چلائے. اور قبرستان میں اگر مٹی پھینک دی جاتی, سرسوں پھینک دی جاتا تو وہاں پر جگہ نہیں, اتنا پبلک آئی تھی. لیکن یہ بیچارے, ان کا تو یہی طریقہ ہی تھا, دفن کرنا ہی ان کا مقصد ہے اور ان کی ڈیوٹی اسی پر لگی ہوئی ہے. اب کر کے سب چلے گئے. اب یہ بیچارے اب جا کر کے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اتنا ہوا تھا کہ کتابوں میں آیا کہ 3 یا 5 آدمی ایک جنازے کو لے کر کے آ رہے ہیں. کہ یہ سبحان اللہ, اسی علاقے کا آدمی انتقال کیا ہے, 3 یا 5 آدمی لے کر کے آ رہے ہیں اور ادب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے لے کے آئے تو اب یہ تو جنتی سن چکا تھا نا, جنتی سننے کے بعد اب کیا ہوا, یہ بھی بیچارہ ہاتھ کو ہاتھ لگاتا ہے, کاندھا سے کاندھا ملاتا ہے اور اس کو دفن کر دیتا ہے. دفن کرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا بھائی, تم نے پہلے میں خلوص سے نہیں کیا تھا. اس نے خود پوچھا سب سے, یہ بھائی بتائیے یہ جو پہلے آئے تھے یہ کن کا جنازہ تھا, اتنے لوگ آئے تھے تو پہلے لوگ بتا دیے تھے یہ تو امیر تھا, اور یہ جو تھا تو لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا غریب تھا, یہ بہت بڑا غریب تھا, کھانے کو بھی نہیں آتا تھا اور یہ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا, اللہ کو یاد کرتا تھا. لوگ اس کو پتھر بھی مارتے تھے, لوگ اس کو ستاتے تھے بھی, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. تو اب آپ بتائیے, آپ اپنے ذہن میں نقش کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی ہماری جاہ و جلال پسند نہیں ہے, رب تبارک تعالیٰ کو آپ کا ہمارا خلوص محبت پسند ہے. رب تبارک تعالیٰ کو ہماری جاہ و جلال پسند نہیں ہے, بلکہ رب تبارک تعالیٰ کو ہمارا خلوص و محبت پسند ہے. یعنی رب تبارک تعالیٰ ہماری آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ خدمت خلق کیا ہوتا ہے, جو ہم نے اور بھی نبی کی امت کو دنیا میں پیدا کیا, یعنی بندہ پیدا کیا, بندی پیدا کیا, اس سے میرا بندہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیونکہ میں تو محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, یعنی اپنی نبی کی امت کو ہم نے بہترین امت بنایا. کون کہہ رہا, میرا رب, کوئی مولوی نہیں, کوئی مولانا نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی مدرس نہیں, بلکہ رب آپ کی اور ہماری تعریف خود کر رہا ہے. یعنی خالق کائنات ہو کر کے آپ کی اور ہماری تعریف کر رہا ہے. اور ہم کتنے اچھے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ہم کو ٹائم نہیں. ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں. آپ اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ رب, ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے, لیکن میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ
مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب تبارک تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر، یہ بہت نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل شادان کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سمجھتے ہوئے چلیے کہ رب تبارک تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے. آپ نے سورہ رحمان بہت مرتبہ سنے ہوں گے، تلاوت بھی آپ نے کیا ہوگا کہ رب کی ہم کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. اگر ہم دیکھیں، پبلک نہیں آئی تو کم سے کم آواز تو جائے گا. آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا پبلک نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم تو آپ ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب تبارک تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا تاج آپ کو اور ہم کو پہنایا. یعنی فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب تبارک تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو کتنا بڑا نعمت عطا فرمایا. دیکھیے، اگر ہم پیر کا ذکر کریں، اگر ہم جسم کا ذکر کریں، اگر ہاتھ کا ذکر کریں، اور جو رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیا ہے، رب تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے کے لیے غذائیں دیا ہے، جو آپ کو اور ہم کو ماں باپ کے شکل میں دیا ہے، استاد کرام دیا ہے، پیران اعظام دیا ہے، یہ سب رب تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک تعالیٰ جو ہے ساری چیز آپ کو اور ہم کو عطا فرما دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو متنبع کر رہا ہے، ساری چیز میں نے آپ کو دیا، ساری چیزیں میں نے اپنے نبی کے صدقے دیا، میں کچھ اجرت نہیں مانگتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں کچھ بھی نہیں مانگتا. میں آپ سے اپنے نبی کو جو دیا تو اپنے نبی کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اور کچھ بھی اجرت طلب نہیں مانگتا. صرف اگر مانگتا ہوں تو اپنے نبی کی محبت مانگتا ہوں. اپنے نبی سے محبت کرو. میرے نبی سے محبت کرنے کے بعد امام حسن، امام حسین، علی اور فاطمہ سے محبت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسنین کریمین سے محبت کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے زمین دیا، آسمان دیے، سورج دیے، دریا دیے، ساری چیز کو آپ کے لیے میں نے مہیا کر دیا، لیکن آپ سے میں کہتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتا، یعنی اجرت میں مانگتا ہی نہیں. میرا رب اور میرے نبی فرماتے ہیں، صرف میرے قرابت دار سے، میرے نبی سے اور علی سے، فاطمہ زہرا سے، خاتون جنت سے، امام حسن سے، امام حسین سے محبت کرو اور رب تبارک تعالیٰ تمہیں ہر چیز عطا فرما دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی نبی کے گھر والوں سے اللہ رب العالمین نے ناپاکی کو دور فرما دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے نبی کی حدیث مبارکہ، الحسن والحسین سید و شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کے نواسے امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، صاحب تاج المعراج، حضرت فخر بنی آدم و آدم، مالک رکاب امم،
ہم غریبوں کے غمگسار، جہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے وہاں آپ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے اپنے نبی کو جو دنیا میں بھیجا، میں نے دوسری تقریر میں کہا تھا کہ اصل مقصد جو تھا وہ ظلم و بربریت کو دور کرنا تھا۔ میرے نبی کو جو رب نے بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اے میرے نبی جاؤ، جیسا ہم نے تم لوگوں عربوں میں ایک بعضمت رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ تم میں ہماری آیتیں تلاوت فرماتا، تمہیں پاک کرتا، کتاب و حکمت سکھاتا اور ایسی تعلیم بتاتا جو تمہارے علم میں نہ تھی۔ یعنی ہر چیز کا دار و مدار، ہر چیز کا مطلب قرآن کی آیت، ہر چیز کی مطلب قرآن کی آیت۔ اللہ نے آپ کو اور ہم کو زندگی دیا ہے تو ہم قرآن کی آیت سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو قرآن کی آیت سے عملی زندگی سیکھیں اور قرآن کے مطابق ہم زندگی صحیح طریقے سے گزارے قرآن کے مطابق۔ اسی لیے تو رب نے کہا ہے نا صبر سے کام لو۔ کل انشاءاللہ وہ آیت پڑھ کر کے میں آپ کو امام حسین کی جب وہ واقعات کربلا پورا بیان کیا جائے گا، جتنی مجھے معلومات ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں صرف آپ کو واقعات بتا کر کے جہاں سے میں نے کل چھوڑا تھا وہیں پر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصل مقصد یہ ہے جب میں پہچانا جاؤں تو نور محمدی کو بھیجا اور نبی کے ذریعے، اولیاء کرام کے ذریعے آپ تک قرآن پہنچا، آپ تک نماز پہنچی، آپ تک اذانیں پہنچی۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہر کام تو کرتے ہیں لیکن ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہر کام تو ہم کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر کام تو کرتے ہیں۔ ابھی جب میں سنوار پر آؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، کربلا میں ہوا کیا تھا۔ آج جو ہم کر رہے ہیں یہی یزید کرتا تھا، آج ہم جو کر رہے ہیں یزید یہی کرتا تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو نور الہدیٰ نوجوان کمیٹی کی جانب سے بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو ہمارے بچے کر رہے ہیں یہی یزید کہہ رہا تھا، یہی یزید کرتا تھا، اور اپنے قوم کو، اپنے چیلا چاپڑ کو، اپنے جاسوسوں کو یہی وہ حکم دیتا تھا۔ لیکن کربلا نے، امام حسین نے جو اپنے نبی سے، اپنے علی سے، فاطمہ زہرا سے جو سیکھا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو کچھ بھی کر لے لیکن شریعت پر میں آج آنے نہیں دیتا۔ آج ہمارے علماء کرام، آج ہمارے ائمہ کرام آپ کو بتاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود بھی مسجدیں ویران ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن جو مسجدوں میں رکھی جاتی ہے، آج قرآن کتنے پڑھنے والے ہیں، آج قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجدوں میں اگر پہنچ جاؤ تو کم سے کم 20-30 قرآن رکھا ہوا رہتا ہے، لیکن وہی امام صاحب، مؤذن صاحب سال بھر میں 6 مہینے کے بعد قرآن شریف کو اٹھا کر کے اگر نہ صاف کرے تو دہیا لگ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ چیز میں بتا رہا ہوں، میں سنی بات آپ کے سامنے سنانے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں آپ نے آنکھ سے دیکھی باتیں آپ کو نور الہدیٰ کی کمیٹی کی جانب سے بتا رہا ہوں کہ قرآن رب نے اس لیے دیا تاکہ اس کو پڑھو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ قرآن پڑھو، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھو، قرآن پڑھو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اسی لیے تو آیا ہے، قرآن رب تبارک تعالیٰ نے اسی لیے تو دیا ہے۔ آج ہم اگر سفر کرتے ہیں تو ہمارے معمولات ہیں کہ ہم قرآن لے کر کے نہیں جائیں گے۔ آج ہمارے معلومات یہ ہیں کہ ہم قرآن لے کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں شرم لگتا ہے کہ ہم کہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کر لیں۔
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کے سامنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ہم اپنے نبی کی محبت نہیں ڈالیں گے، قرآن کی محبت نہیں ڈالیں گے، انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے کے بزرگان دین جب جاتے تھے، پہلے کے بزرگان دین جب کہیں پر سفر میں جاتے تھے تو ساتھ ساتھ قرآن بھی ساتھ ساتھ لے کر کے جاتے تھے، اور وہ اس طریقے سے، کیونکہ میرے رب نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے قرآن یہ صرف نبی نہیں ہے بلکہ محبوب و حبیب ہے، ہمیں ان کو بلانا نہیں ہے۔ میرے نبی جب تک مدینۃ المکہ میں رہے، قرآن مکے میں نازل ہوا، اور جب میرے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن بھی پیچھے پیچھے وہاں پر چلا گیا۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو میں سمجھاتے ہوئے چلوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی قرآن رب کے فرمان کے مطابق قرآن مکہ میں ہی رہ جاتا، لیکن میرے نبی اگر مدینہ میں گئے، مدینہ شریف میں گئے تو وہاں بھی قرآن گیا، اور حجر عائشہ میں وہاں بھی قرآن ہے۔ آج ہم اس چیز کو پڑھ کر کے اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کریں، ہم کہیں بھی جائیں تو ہم کم سے کم قرآن شریف کی آیت لے کر کے، ایک پارہ ہی صحیح لے کر کے، سورہ یاسین ہی لے کر کے جائیں، اور اگر ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب ہم سفر کا آغاز کریں تو کم سے کم ہم اپنے گھر سے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر کے جائیں، اور جس علاقے میں جائیں کم سے کم وہاں پہنچنے سے پہلے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں وہیں سے ایصال ثواب کر دیں، تاکہ جو علاقے کے بزرگ ہیں رب تبارک تعالیٰ وہاں تک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں کچھ اجرت نہیں مانگتا لیکن میرے اقربا سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کا قلعہ، میں نے اسی دن کہا تھا کہ آپ کو میں کچھ چیزیں اس ٹائم پہ بتاؤں گا جب آپ کو بتانے کے لیے مجھے ضرورت پڑے گی۔ مرحب کا قلعہ جو تھا وہ بہت بڑا قلعہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی جھنڈا عنایت فرما چکے تھے، جھنڈا عنایت فرما چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو جھنڈا عنایت فرما چکے تھے۔ روایت کے مطابق میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، لیکن قسمت کسی کے اور میں تھا، قسمت کسی کا ستارہ عروج پر تھا، یہ تو میرا نبی اور میرا رب جانتا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کل میں جس کو یہ جھنڈا عنایت فرماؤں گا اس سے میں بھی راضی ہوں اور میرا رب بھی راضی ہے، اس سے میں بھی راضی ہوں اور میرا رب بھی راضی ہے، اور وہ آدمی جس کو میں عنایت فرماؤں گا وہ جو ہے مجھے بھی راضی کر لیا ہے اور رب کو بھی راضی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جس کو جھنڈا عنایت فرماؤں گا اس سے رب بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں، اور اس نے مجھے بھی راضی کر لیا ہے اور رب کو بھی راضی کر لیا ہے۔ اب اتنا کہنا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو آپ سمجھیے اور اپنی زندگی کا عملی طریقہ بنائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. اب صحابہ کرام کی نظر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظریں میرے نبی کی زبان اقدس پر ٹکی ہوئی ہے، میرے نبی کی زبان اقدس پر لگی ہوئی ہے. کون سا وہ خوش قسمت ہے جس کو میرے نبی جھنڈا عنایت فرمائیں گے؟ کون سا خوش قسمت وہ آدمی ہے؟ کون سے صحابی کا قسمت کا ستارہ عروج پر جائے گا؟ اب جب صبح ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، لوگ میرے نبی کے دروازے پر آئے. میرے نبی کے دروازے پر صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، عقیدت مندوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں سب لوگ اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہیے، آپ لوگ کہیے سبحان اللہ. بارش کی بھی برکتیں ملے گی اور سبحان اللہ کی بھی برکتیں ملے گی، قرآن کی بھی برکتیں ملے گی، قرآن والے کی بھی برکتیں ملے گی، اور علی کی بھی برکتیں ملے گی. دل سے یا علی کہہ دو، دل سے یا علی کہہ دو، دیر تک دہن مہکے، اور نام پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے. نام پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے. فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو اشکوں سے، تاکہ اے علی والو حشر میں کفن مہکے. تاکہ اے علی والو حشر میں کفن مہکے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ علی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. وہ صحابہ، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ صحابہ، صحابہ کرام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کرے، صحابہ کرام کی مقدس زندگی کو دیکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب صحابہ کرام جو وہاں پر میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدت مندوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کی نظریں لگی ہوئی ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انہیں آنکھ میں درد ہے، یعنی آنکھ چشمے آشوب، یعنی آنکھوں میں آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جاؤ ان کو بلا کر کے لے کے آؤ. اے میرے جانثار صحابہ جاؤ علی کو بلا کر کے لے کے آؤ. صحابہ کرام جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، امام الانبیاء نے آپ کو یاد فرمایا ہے. اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور قدم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اپنے زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھتے رہیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے نبی کے قدم مبارک کو بوسہ دیے اور کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ غلام آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے نبی نے اپنے زبان اقدس میں سے لعاب دہن کو نکالا، علی کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. علی کی آنکھوں میں لگا دیے، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. چشمے، آنکھ میں بیماری تھی، آنکھ آ گئی تھی، لیکن دوا نہیں لگائے. چاہتے تو اس زمانے میں جو دوائیں چل رہی تھی دوا لگا سکتے تھے کہ علی جاؤ دوا لے لو، یا میں فلاں جگہ سے کہہ دیتا ہوں وہاں سے دوا لے لیجئے. لیکن نہیں، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن کو نکالا، علی کی آنکھوں میں لگانا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے ان وقت تک لڑوں جب تک کہ ہم لوگ کے جیسے وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ یہ کتاب کے لفظ بول رہا ہوں۔ علی نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے ان وقت تک لڑوں جب تک ہم لوگوں کو جیسے وہ مسلمان نہ ہو جائے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمائے اے علی صبر سے کام لو، اے علی صبر سے کام لو، ان کو سمجھاؤ اور سمجھاؤ، جب وہ ایمان لے آئیں گے آپ کی زبان سے اگر ایک بھی ایمان لے کر کے آ گیا تو رب تبارک تعالیٰ انہیں بہترین ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو اونٹ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب میرے نبی کے فرمان کے مطابق مرحب جو تھا وہ جز پڑھا، مرحب جو تھا وہ اپنے انداز میں جز پڑھا، کہا کہ دیکھیے قلعہ جو ہے وہ مجھے جانتا ہے، یعنی وہ اپنے زبان میں کہہ رہا ہے، میں تو اپنے لفظ میں بول رہا ہوں، وہ اپنے زبان میں کہہ رہا ہے قلعہ جو ہے وہ مجھے جانتا ہے کہ کتنا میں طاقتور ہوں۔ وہ جو قلعہ ہے جسے فتح کرنا تھا وہ مجھے جانتا ہے، میری تلوار میں کتنی زور ہے، میری تلوار میں کتنی زور ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں میرا نام علی ہے، میرا نام علی بن ابی طالب ہے، اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا کہ سبحان اللہ۔ اور جنگل میں جو شیر خوخار ہوتے ہیں اسی کا نام علی، جنگل کی جھاڑیوں کی مانند میری ماں نے اور میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے۔ مرحب جو تھا وہ تلوار لے کر کے میدان میں آ جاتا ہے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے قدم مبارک کو چوم کر کے میدان میں آ جاتے ہیں، ادھر سے وہ تلوار کو لہرایا، ادھر سے وہ تلوار کو لہرایا، علی کے اوپر وار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی نے بہت بہترین انداز سے اس تلوار کو روکا، لیکن جب میرے علی کا حیدر کرار کا یہ تلوار جب فضا میں لہرایا تو اس کی کتابوں میں لکھا ہوا کنپٹی سے لے کر کے گردن تک اڑا دیا گیا۔ علی کا ایک تلوار کنپٹی سے لے کر کے گردن تک اڑا دیا، زمین پر گر پڑا اور اس کی گردن ادھر سے ادھر ہو گیا۔ زمین کے ذرات نے کہا شاہ مردہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدری شیر نے دنیا کو بتا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو رکھا تھا، 40 لوگ اس پر کھڑے ہو کر کے جنگ لڑتے تھے، اور جب علی نے اس کو پھینکا کتابوں میں آیا کہ 40 سے کم لوگ اس کو اٹھا نہ سکے۔ وہ مرحب کا قلعہ رب تبارک تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے فتح فرمایا، انہیں کا وہ نواسہ کربلا میں آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہودی تھا، نبی کی بارگاہ میں آ گیا، کہا آپ کو رب تبارک تعالیٰ کے کرم سے، نبی کے فیضان سے آپ کو انا مدینۃ العلم علی البابوہا کا لقب عطا فرمایا۔ میں نے اس دن دوسرے واقعات بیان کیے تھے، آج دوسرا واقعہ سمجھیے، یعنی وہ مذاق کے لیے آیا تھا، یعنی علی کی مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا نبی نے آپ کو انا مدینۃ العلم علی البابوہا کہا ہے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کے فرمان کے مطابق علی نے کہا ہاں، میرے نبی نے مجھے انا مدینۃ العلم علی البابوہا کہا۔ تو یہودی نے کہا آپ یہ بتائیے
میرے چہرے پر بہت کم داڑھی ہے، میرے چہرے پر بہت کم داڑھی ہے اور آپ کے چہرے مبارکہ پر بہت داڑھی ہے. آپ یہ بتائیے یہ ہمارے اور آپ کے داڑھی کا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو مذاق کے لیے آیا تھا کہ علی کی مذاق اڑاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اس نے کہا، عرض کیا کہ کیا آپ کی داڑھی اور میری داڑھی قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ جب رب کے کرم سے آپ کو نبی نے آنا مدینۃ العلم علی و بابوا کہا ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگی میری داڑھی اور آپ کی داڑھی. تو میرے نبی کے یہ شعر نے کہا، ہاں اے یہودی قرآن میں لکھا ہوا میری داڑھی اور آپ کی بھی داڑھی. میرے نبی نے میرے نبی کے فرمان کے مطابق علی نے 8واں پارہ پڑھنا شروع کر دیا. والبلد الطیب نباتہ یخرج بإذن ربی، یعنی رب تبارک تعالیٰ نے 8ویں پارے میں ارشاد فرما دیا علی کی زبان سے. علی نے ارشاد فرمایا، دیکھ اے یہودی، جس کی جیسی زمین ہوا کرتی ہے رب تبارک تعالیٰ اسے ویسے ہی اگاتا ہے. تیری زمین جو ہے، تیری جو داڑھی ہے وہ خراب ہے، اس لیے مختصر تیری داڑھی آئی ہے، اور میری زمین ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، رب نے اس لیے اچھی داڑھی اگایا. سبحان اللہ. والبلد الطیب نباتہ یخرج بإذن ربی، یعنی رب تبارک تعالیٰ نے 8ویں پارے کے ذریعے رب تبارک تعالیٰ نے آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا بیان فرما دیا. یعنی وہ یہودی وہیں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی انا مدینۃ العلم علی و بابوہا، علی جو ہے علم کے شہر، علی جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو علم عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور میرے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرات حسنین کریمین کے گھر پر عیادت کے لیے گئے. عیادت مطلب سمجھ رہے ہیں، جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے لوگ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ثواب ہے. ایسے ہی صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ علی کے گھر پر گئے، کیونکہ حسنین کریمین بیمار تھے. حسنین کریمین جب میں کہوں تو یعنی حضرت امام حسن امام حسین دونوں حسنین کریمین بیمار تھے، اور علی کے دروازے پر سارے لوگ پہنچے صحابہ کرام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے علی کے کان میں کہہ دیا کہ اے علی آپ منت مان لیجئے، اے علی آپ منت مان لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اگر حضرات حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم جو آپ منت مانگیں گے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا کیجئے. تو میرے علی نے 3 روزے کی منت مانی. کتنے روزے کی؟ آپ لوگ بھی بولے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک، وہاں سے لے کر کے یہاں تک جتنے لوگ ہیں، علی نے کتنی منت مانی؟ کتنے روزے کی؟ 3. کہ اگر امام حسن امام حسین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم اس نظر کو پورا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک کے بعد دیگرے کچھ دنوں کے بعد حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن امام حسین ٹھیک ہو گئے، رب تبارک تعالیٰ نے انہیں صحت مند عطا فرما دیا. اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا، اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے گھر سے باعوض قرض اجرت لے کر کے جو خریدا. باعوض اجرت یعنی قرض لے کر کے جو لیا، اور اس جو کو 1/3 حصہ کو پیسا گیا، اور پیسنے کے بعد حضرت علی بھی روزے سے اور حضرت فاطمہ بھی روزے سے اور آپ کی کنیز فضہ بھی روزے سے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ لوگ اللہ. سو گئے کیا؟
जाग रहे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 12 बजे तक बोलूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसीलिए बहुत दूर से मैं उठाया हूं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। आपकी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत हसनैन करीमैन की माँ और आपकी कनीज फिज़्ज़ा ने, तीनों हजरात ने रोजे रखे और रोजा रखने के बाद मुअज्जिन ने कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जो उस वक्त अफ्तारी के टाइम थे और लोग रोटी, 3 रोटी बनाई गई और रोटी बनाने के बाद लुकमा खाना ही था, रोजे से थे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक साहिल आ गया, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं यतीम हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे इनायत फरमा दो, अल्लाह के वास्ते मुझे दे दो, मैं खा करके अपनी भूख को, अपनी प्यास को बुझाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने, हजरत फिज़्ज़ा ने जो अपने पास रोटी लिए थे उस फकीर को दे दिए और पानी से लोगों ने अफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी से लोगों ने अफ्तार कर लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक दिन का अरसा गुजर गया, दूसरे दिन फिर त्याही, रोटी पकाई गई और उसके बाद दिन, घंटा, लम्हा गुजरता रहा, वक्त करीब आया अफ्तार का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे ही लुकमा मुंह के अंदर डालना था, फकीर आ गया, फकीर आ गया। फकीर ने सदाएं दी, अल्लाह के वास्ते मैं भूखा हूं, यतीम हूं, खाने के मुझे दे दीजिए। ये नबी के खानदान ने, नबी के घर वालों ने अल्लाह के वास्ते उस फकीर को दे दिया। दूसरे दिन भी आप लोगों ने पानी पी करके अपनी जिंदगी का गुजारा किया। अब तीसरे दिन, ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूं, नबी के खानदान की बात बता रहा हूं, कुरान और कुरान वाले की बात बता रहा हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, इन्नी ऊशिकुन उदआ फउजीबु व इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 भारी चीज छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम में 2 भारी चीज छोड़ के जाऊंगा, एक कुरान, एक मेरा अहले बैत। सुभान अल्लाह। नबी को पता था कि कुछ दिनों के बाद चाहते तो सहाबा को बना देते, साथी बना देते, तो सहाबा किराम 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस बाद सहाबा इंतकाल फरमा जाते, विसाल फरमा जाते। लेकिन नहीं, मेरे नबी को मालूम था कि सहाबा एक के बाद दीगरे इंतकाल फरमा जाएंगे, विसाल फरमा जाएंगे, अपने अपने कब्रों में पहुंच जाएंगे। मेरे नबी ने साथी जो बनाया वो अहले बैत को साथी बनाया, ताकि जब तक दुनिया में कुरान रहेगा तब तक मेरा अहले बैत रहेगा। अहले बैत से मुराद सैयद, असले सैयद। जब तक कुरान रहेगा दुनिया में अहले बैत रहेगा। तीसरे दिन तिहाई हिस्सा पका करके हम लम्हा गुजरा, वक्त गुजरा, घंटा गुजरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मुअज्जिन ने फिर सदा दी, अल्लाहु अकबर। उस वहां के टाइम के मुताबिक उस जमाने में जो भी तरीका रहा अफ्तारी का, हजरत अली, हजरत खातून जन्नत, हजरत फिज़्ज़ा ने जैसे ही मुंह में लुकमा डालना था, मैं यतीम हूं, मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं, अल्लाह के वास्ते दे दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर तीनों हजरात ने तीनों रोटी दे दिया और पानी से इफ्तार कर लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीनों दिन यही वाकयात आपके सामने आए।
मिन्नत मानी थी, नजर पूरा करना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने इरशाद फरमा दिया, वयुतिमून अत्तामा, कुरान की आयत है, वयुतिमून अत्तामा अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्नमा नुतिउकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। यानी रब तबारक तआला की मोहब्बत में जो यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को खिलाते हैं तो रब तबारक ताला उनकी हर दुआओं को कबूल फरमाता है, उनकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मदीना से मक्का। वलीद बिन उकबा ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवान के जरिए वो सारा वाक़या कल आपके सामने मुख्तसर में मैं बताया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहां से ये काफिला, आपके घरवाल जितने लोग थे सब मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का पहुंच चुके। मक्का पहुंचने के बाद जो उस जमाने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बाहयात थे, उन लोगों से आपने कुछ भी नहीं कहा, उन लोगों से आपने कुछ भी नहीं कहा। लोग दर जौक मोहब्बत में, नवासे रसूल की मोहब्बत में, खानदान नबूवत की मोहब्बत में लोग आ रहे हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और जन्नती जवानों की सरदार है तो कोई बदकिस्मत ही होगा जो हुसैन से नहीं मिलेगा। सब लोग मिल करके आ करके अपनी मोहब्बत का इजहार पेश कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसनैन करीमैन के चाहने वालों, अहले बैत के मानने वालों, अब खुतूत पर खुतूत, एक दो नहीं, न जाने कितने खुतूत आ गए, लेकिन इमाम हुसैन कुछ कह नहीं रहे। इमाम हुसैन कुछ कह नहीं रहे। जब ज्यादा मामला बढ़ गया, क्योंकि 4 शाबानुल मुअज्जम को आप मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का में पहुंचे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब घर में मशवरा हुआ, इमाम हुसैन के घर में मशवरा हुआ क्या करनी चाहिए। लोग कूफी वालों ने, जैसा कि हजरत कल कह रहे थे, कूफी लायूफी, ये हकीकत है, कूफी लायूफी होते हैं, यानी अली को भी बुलाए थे और इनका यही हाल है, बुला करके सताना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब घर में मशवरा होता है कि क्या करनी चाहिए। लोग बुला रहे हैं, अगर हम नहीं जाते हैं तो कल मैदान महशर में हमारी पकड़ होगी। लोग कहेंगे कि कूफा के जो गवर्नर थे हम उनसे बैत तोड़ चुके हैं और हमने बहुत खुतूत को लिखा लेकिन इमाम हुसैन नहीं आए, हम मजबूर होकर के यजीद की बैत किए। ऐसा लोग मैदान महशर में कह सकते हैं। तो मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर में मशवरा ले रहे हैं और उसके बाद ये छोटा सा काफिला 72 या 82 लोगों से कुदसिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, घर में मशवरा लेने के बाद अब वहां के जो बड़े बड़े सहाबा थे, जिनके औलाद थे, वो आकर के इमाम हुसैन को रोक रहे हैं। अब मेरे आका इमाम हुसैन, आप यहां से चले जाएंगे तो हम आपके दीदार कैसे करेंगे? आप यहां से चले जाएंगे तो आपके कदम मुबारक को हम कैसे चूमेंगे? आप यहां से चले जाएंगे तो हम आपकी इज्जत कैसे करेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि नहीं, हमको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत मशवरे के बाद, हालात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सारा सहाबा किराम को पहले से मालूम था, लेकिन ये भी सहाबा किराम जानते थे कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे, क्योंकि बशारत पहले पैदा होते ही बशारत मिल गई थी। लेकिन सबको ये नहीं मालूम था कि इसी रास्ते में और यही वाक़या पर
میں امام حسین شہید ہو جائیں گے۔ حتی الامکان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اب اسی سفر میں ہی امام حسین شہید کر دیے جائیں گے اور اسی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جائیں گے۔ اس کے بعد معاملہ گھر میں یہ ہوا کہ ہم نہیں جائیں گے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجیں گے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر کے مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب روانہ ہوتے ہوئے آپ کے دو بچے تھے، محمد اور ابراہیم۔ محمد ابراہیم دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کتابوں میں کسی کی عمر 7 سال کی تھی، کسی کی عمر 8 سال کی تھی۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کو 7 اور 8 سال کے بچے کو ہم اسکولوں میں بھی اکیلے نہیں بھیجتے، لیکن وہ جا رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کوفی لایوفی یہ نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اللہ اکبر۔ لیکن کیونکہ باپ تشریف لے جا رہا ہے، باپ تشریف لے جا رہے ہیں، امام حسین سے اجازت لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے محمد اور ابراہیم، انہوں نے سفر کو آغاز کیا اور آپ کوفہ پہنچتے ہیں۔ مختار بن عبید کے گھر پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس دور میں وہ وہاں کا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد آپ نے پورے حالات کو جائزہ لیا۔ پورے حالات کو جائزہ لینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانے ایک ہفتے کے اندر، کتابوں میں آیا ہے، ایک روایت میں ہے 12,000، ایک روایت میں ہے 18,000، ایک روایت میں ہے 40,000، لیکن جو معتبر روایت ہے وہ 18 اور 12۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب یعنی حضرت امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھوں پر لوگوں نے کیا، یعنی حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھوں پر لوگوں نے کیا۔ محبت میں جوق در جوق لوگ محبت میں نثار ہو رہے ہیں، قدموں کو چوم رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، دعوت پر دعوت چل رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالات اتنے اچھے ہو گئے، اتنے اچھے حالات ہو گئے کوفہ کے کہ لوگ آپ کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں، حضرت امام مسلم کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں۔ شیعان علی بھی آ رہے ہیں، حسین علی بھی آ رہے ہیں، یعنی جتنے حسین علی کے چاہنے والے تھے، شیعان علی تھے، سب لوگ، میں اپنی طرف سے نہیں، کتابوں میں جو لکھا ہوا وہی آپ کے سامنے عرض کر کے گزر جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوفیوں نے امام حسین کے اس قاصد کو یعنی امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیے اور اس کے بعد آپ کو نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، دعوت پہ دعوت چل رہی ہے۔ اب جب ایک ہفتے کے اندر حالات کو جائزہ لینے کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، اے میرے آقا امام حسین، کوفیوں کے بارے میں جو دیکھا گیا تھا، جو سنا گیا تھا، ابھی تک تو فی الحال ایسے حالات نہیں، ابھی تک فی الحال ایسے حالات نہیں ہے، بہت اچھے حالات ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ دیا، اور نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے نماز کے بعد کہا، وہ محب اہل بیت تھے، صحابی رسول بھی تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے جو امام مسلم پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، یہ یزید کو پسند نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے جب مسلم وہاں پہنچے تھے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔
لیکن محب اہل بیت تھے, صحابی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن یزید کی طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو یہ بات پسند نہیں ہے, اور یزید اگر جانے گا یہ چیز تو بہت بگڑے گا اور بہت قتل و غارت کا معاملہ ہوگا, کوفے کے حالات بگڑ جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ادھر امام حسین کی بارگاہ میں امام مسلم نے خط لکھا, ادھر سے ابن زیاد کا جو چاپلوسی تھا, جاسوس تھا, اس نے ابن زیاد کو لکھا, یعنی دونوں خطوط ساتھ میں لکھے گئے. امام حسین کی بارگاہ میں امام مسلم نے لکھا, اور ابن زیاد کا جو جاسوس تھا اس نے یزید کے پاس لکھا خبر کہ یہاں امام مسلم آئے ہیں. کون آئے ہیں؟ امام مسلم آئے ہیں, اور لوگ امام حسین کی بیعت ان کے ہاتھ پر کر رہے ہیں. امام حسین کی بیعت ان کے ہاتھ پر لوگ کر رہے ہیں. اگر اور جو یہاں کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر, یا تو وہ کارروائی کرنا نہیں چاہتے, یا تو وہ سختی کرنا نہیں چاہتے, یا تو ڈھیلا پن دکھا رہے ہیں. لہذا ان کو ہٹا دیا جائے. یہ جو ہے ابن زیاد کے پاس, اس نے یزید کے پاس جو جاسوسی لکھا تھا اس نے اس طریقے سے لکھا. اب جب یزید نے حکم نامہ کو پڑھا تو وہ گھبرا گیا. کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ حالات کوفہ کے اگر امام مسلم کے ہاتھ میں آ گئے تو ہم کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یزید کی تخت ختم ہو جائے گی اور ہم شکست ہو جائیں گے, یعنی ہم بیکار ہو جائیں گے. اس نے اس وقت سارے لوگوں کو بلایا کہ اب کیا کیا جائے. یزید نے اپنے دوستوں کو بلایا کہ کیا کیا جائے. وہاں تو امام مسلم پہنچ چکے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تو لوگوں نے مشورہ دیا یزید کو, وہ عبید اللہ ابن زیاد, یہ بصرہ کا گورنر ہے اور یہ بہت سخت ہے. عبید اللہ ابن زیاد یہ بصرہ کا گورنر ہے, بہت سخت ہے. اس کو بلایا جائے اور کوفہ کا گورنر اسی کو بنایا جائے, اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے. تو یزید کو سمجھ میں آ گیا, اس نے حکم نامہ جاری کیا. جاسوس پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہا, اس طریقے سے, ان کے لفظوں میں بول رہا ہوں, اس طریقے سے یزید نے کہا ہے, آپ کوفہ جائیے, نعمان بن بشیر کو حکومت کو معزول کر دیجیے, تم تخت پر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. اب وہ دوسرے دن ساجو سامان کے ساتھ کتابوں میں آیا کہ 50 لوگوں کو لے کر کے نکلا. عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد, یہ 50 لوگوں کا, کچھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لیا, کچھ دوست احباب کو لیا, کچھ فوج کے لیا. کتابوں میں آیا کہ 50 لوگوں کو اللہ ماشاء اللہ لے کر کے نکلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب سفر کو طے کرتے کچھ دن کے بعد یہ ابھی کوفہ پہنچنے والا ہی تھا کہ اپنے سپاہیوں کو روک دیتا ہے, اور حجازی راستے سے, یعنی حجازی راستے سے اپنے اوپر رومال وغیرہ ڈال کر کے اور مکارانہ چال چل کر کے وہ خفیہ راستے سے کوفہ میں گھسنا چاہتا تھا, کیونکہ اس کو پتا چل چکا تھا کہ کوفیوں نے یزید کے لیے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے سب لوگ امام مسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے کھڑے ہو گئے. تو وہ جان گیا تھا, یزید کے حکم نامہ سے عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل چکا تھا کہ لوگ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر ہم سب کے سامنے جائیں گے. تو اس نے مکارانہ چال چل کر کے عربی لباس میں کپڑا وغیرہ رکھ کر کے
وہ خفیہ راستہ سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں اندر گھسا. مغرب اور عشاء کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب ادھر کیونکہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط لکھ چکے تھے اور سب کو پتا تھا کہ حسین ابن علی آئیں گے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے. ہم ان کی محبت میں آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہیں. لوگ کیونکہ آج کل کے زمانے میں جیسے اجالا ہے اس طریقے سے اجالا نہیں تھا. اس زمانے میں چراغ وغیرہ موم بتی جو اس زمانے میں چراغ وغیرہ کے دستور رہے ہوں گے, اور اس نے یہ بھی مکارانہ چال چلا تھا کہ اگر ہم رات کے سمے جائیں گے تو کوئی پہچان نہ بھی سکے گا. تو بہر کیف وہ جب آیا, لیکن ادھر سب کو پتا چل چکا تھا کہ امام حسین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب امام حسین کا نام آئے سبحان اللہ کہہ دیا. ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پتا چل چکا تھا. حضرت امام مسلم خط لکھ چکے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں. لوگ خوشی کی محبت میں ذوق در ذوق آپ کی محبت میں لوگ راستے کو روک لیے. اور یہ عبید اللہ ابن زیاد لوگوں کو دیکھتا تھا اور نعرہ بھی لگ رہا ہے, لبیک یا ابن رسول اللہ, لبیک یا ابن رسول اللہ, لبیک یا ابن رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طریقے سے مجمع میں نعرے لگ رہے ہیں امام حسین کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ لوگوں کو دیکھتا تھا سبحان اللہ. امام حسین کے جو چاہنے والے تھے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے تھے, لوگ دیکھتا تھا اور پہچاننے کی کوشش کرتا تھا کہ لوگ کیسے کیا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب یہ فوراً 20 یا 10 آدمی کے ساتھ آ رہا تھا, سارے لوگوں کو راستے میں روک دیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ابن زیاد کا ایک جاسوس تھا, اس نے کہا یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے, امام حسین نہیں ہے. اتنا سننا تھا. کوفہ کے لوگ جو تھے محبت میں آئے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محبت میں آئے تھے, اور محبت میں آنے کے بعد اب سب مایوس ہو گئے. اور جو نعرہ لگاتے تھے کچھ لوگ دھیرے دھیرے کر کے اب یہاں سے جانے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جب سب چلے گئے, عبید اللہ ابن زیاد رات کے وقت وہاں پہنچا, اور رات میں وہ اپنا خیمہ گھر جو وہ جس گھر میں وہ تھا وہاں پر جانے کے بعد سارے لوگوں کو صبح جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا اور کہا کہ میں امیر المومنین ابن زیاد ہوں, اور لوگ یزید نے مجھے بھیجا ہے, اور لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اللہ اکبر. اور جو لوگ میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو میں ان کو قتل کروا دوں گا اور ان کے گھر کے سامنے ٹنگوا دوں گا. اتنا کہنا تھا. بڑے بڑے لوگوں کو اس نے اغوا کر لیا, یعنی اپنے پاس بلا کر کے گورنر ہاؤس میں سب کو جمع کر لیا جو بڑے بڑے لوگ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب جمع کر لیا. جمع کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے, ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ, درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے بڑے لوگوں کو اغوا کر لیا, اور اس کے بعد اغوا کرنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کوفی لایوفی تو تھے ہی, امام مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد اب یزید کے ڈر سے اور ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے کچھ لوگوں نے تو مجبور ہو کر کے, کچھ لوگوں نے تو مسرور ہو کر کے اس کے ہاں میں ہاں ملائے.
اب اس کے بعد جب اتنا کہنا تھا، جو مختار ابن عبید کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس وقت اپنے سفر کو طے کر کے ہانی بن عروہ کے گھر پر چلے گئے. ہانی بن عروہ کے گھر پر چلے گئے اس لیے کہ ہانی بن عروہ جو تھے وہ بھی محب اہل بیت تھے اور وہ بھی وہاں کے ایک معزز ہستی تھے. اب ان کے گھر پر چلے گئے تو ہانی بن عروہ نے آپ کو عزت و احترام کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا. اور کیونکہ ہانی بن عروہ جو تھے ان سے اور عبیداللہ ابن زیاد سے اچھے تعلقات تھے. ہانی بن عروہ اور عبیداللہ ابن زیاد سے بہت اچھے تعلقات تھے. اب وہ لوگوں کو اغوا کر لیا، لیکن ہانی بن عروہ ابن زیاد سے ملاقات کے لیے نہیں گئے، ہمیشہ اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، پہرا دیے رہتے. اب اس نے سارے محلے میں جاسوس بھیج دیا، کہیں نہیں پتا چل رہا ہے، کہیں نہیں پتا چل رہا ہے کہ امام مسلم کس کے گھر پر ہیں. کہیں نہیں پتا چل رہا، کہیں پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ امام مسلم کہاں ہے. تو اس نے ایک مکارانہ چال چلا، ایک مکارانہ چال چلا. ابن زیاد کا ایک غلام تھا موقل، موقل کو اس نے 3000 درہم دیا. 3000 درہم دینے کے بعد کہا جاؤ حضرت امام مسلم کا پتہ لگاؤ، حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کا پتہ لگاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ جاسوس نکلا تو کہاں جاتا معلوم ہے؟ مسجد میں جاتا، کیونکہ مسجد میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، تو یہیں سے پتہ چلے گا. 3000 درہم لے کر کے نکلا تو مسجد میں جاتا ہے تو کتابوں میں آیا ہے کہ مسلم بن اوجسا اسدی، مسلم بن اوجسا اسدی یہ محب اہل بیت تھے. ان کے پاس جا کر کے، کیونکہ یہ ایک کنارے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے. سو گئے؟ نہیں سو، ماشاء اللہ. سونا بھی نہیں، یہ سونے کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات ہے. اور کل سے روزہ رکھنے کی رات ہے، پرسوں روزہ رکھنے کی رات ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے کل کا روزہ اور پرسوں کا روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن رکھیں گے رب تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. سال بھر کے گناہ رب تبارک تعالیٰ آپ کے اور ہمارے مٹا دے گا. تو اوجسا بن اسدی جو تھے ان کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ آپ محب اہل بیت لگتے ہیں، آپ محب اہل بیت لگتے ہیں. آپ، میں محب اہل بیت میں بھی ہوں. یہ موقل جو تھا غلام ابن زیاد کا کہا میں بھی محب اہل بیت ہوں، یہ 3000 درہم لیا ہوں اور میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مکارانہ چال تھا. مسلم بن اوجسا اسدی جو تھے، اسدی یہ ان کے فریب میں آ گئے. کہا اچھا آپ پہچانے، اللہ اکبر. کہا آپ اچھا پہچانے، میں بھی محب اہل بیت ہوں. بہر گئے وہ ہانی بن عروہ کے گھر لے کر کے گئے. جب رات کا سناٹا ہو گیا، جب وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کے پاس لے گئے، اور یہ مکار موقل جو تھا یہ جا کر کے امام مسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے بیعت ہو گیا. بیعت ہو گیا اور بیعت ہونے کے بعد 3000 درہم دے کر کے کہا میں آپ کا محب ہوں، آپ کا غلام ہوں، یہ آپ تک پہنچانا ہے. اور اس کے بعد روز آتا، یہ روز آتا، صبح سے لے کر کے شام تک وہیں بیٹھا رہتا. یہ میں کتاب کی بات بتا، روز آتا، صبح سے لے کر کے شام تک وہاں بیٹھا رہتا. اور اس کے بعد جتنی پوری باتیں ہوتی وہ جا کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو بتاتا. اللہ اکبر. پوری دن بھر کی باتیں جا کر کے وہ بتاتا تھا، کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد سے ہانی بن عروہ کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور ہانی بن عروہ اسی وجہ سے ملنے بھی نہیں گئے تھے. اب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کا قاصد آیا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ.
مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا۔ تو فراست باطنی سے ہانی بن عروہ سمجھ چکے تھے کہ اب لگ رہا ہے کوئی عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ میرے گھر پر حضرت امام مسلم قیام فرمائے ہیں۔ اب یہ گئے، بلا جھجک آپ چلے گئے، سلام کیا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کس نے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے جواب نہیں دیا۔ تعلقات اچھے تھے، جواب نہیں دیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا کہ آپ اپنے گھروں میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دیا ہے، جبکہ یزید کو یہ پسند نہیں ہے اور مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ ایسا کہنا چاہ رہے تھے۔ فوراً وہ اس کا غلام جو تھا، ابن زیاد کا غلام موقل جو تھا، اس کے سامنے آ گیا۔ اب حضرت ہانی بن عروہ جو تھے کیا کہتے؟ سمجھ گئے کہ پورا واقعہ، یہ تو روز آتا تھا جاتا تھا، پورا واقعہ یہاں بتا دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کہا حضرت امام مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ تو آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت امام مسلم کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ قتل کر دو۔ دیکھیے میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، میں نے امام مسلم کو نہیں بلایا، میں نے امام مسلم کو، میرا رب جانتا ہے میں نے امام مسلم کو نہیں بلایا۔ یہ آپ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میں نے امام مسلم کو نہیں بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مسلم میرے گھر خود مہمان بن کر کے آئے، تو جب مہمان بن کر کے کوئی آتا ہے تو ان کو ہم بھگا نہیں سکتے۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو اپنے گھر سے کہہ دوں گا، باعزت بری کر دوں گا، آپ جائیے اپنی حفاظت خود کیجیے، آپ جائیے اپنی حفاظت خود کیجیے اور رب آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محب اہل بیت ہانی بن عروہ کی زبان اقدس سے نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہانی بن عروہ کے زبان اقدس سے بات نکلنا تھا کہ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جی ہانی بن عروہ کے زبان اقدس سے یہ بات نکلنا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک چھڑی نکالا، کسی روایت میں کہ ڈنڈا نکالا اور ہانی بن عروہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہانی بن عروہ کو جو محب اہل بیت تھے، کیونکہ آپ دینا پسند نہیں کیا، چاہتے تو آپ دے دیتے تو آپ بچ جاتے، لیکن نہیں، ہانی بن عروہ نے حضرت امام مسلم کو ان کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہا اور اس نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مارنا شروع کیا تو آپ کے جسم مبارک، آپ کے چہرہ مبارک لہو لوان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر کیونکہ ہانی بن عروہ جو تھے یہ ایک حیثیت رکھتے تھے کوفہ میں، یہ ایک حیثیت رکھتے تھے، یہ ایک سردار بھی تھے، کتابوں میں آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب اینٹ سے اینٹ بجے گی، تلوار ادھر بھی چمکے گی ادھر بھی چمکے گی۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں میں بات پہنچ گئی کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو اب حالات بگڑ گئے۔ 40,000 لوگ نے کوفہ کا گھیراؤ کر لیا، اس گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ وہاں سے لوگ ہانی بن عروہ کی محبت میں، حضرت امام مسلم کی محبت میں اس کا گھیراؤ کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ نے کہا، یعنی ہانی بن عروہ کے جو گھر والے تھے، خاندان والے تھے، جو آپ کی محبت میں تھے، سب لوگوں نے کہا ہم آپ سے انتقام لیں گے، آپ سے بدلہ لیں گے، آپ نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے۔
تو اس نے کہا قاضی شریح کو بلایا، قاضی شریح کو بلایا اور کہا آپ آ کر کے دیکھ لیں ہانی بن عروہ قتل نہیں ہوئے۔ قاضی شریح کو بلایا، کہا آپ آ کر کے دیکھ لیں قتل نہیں ہوئے۔ جب آپ آ کر کے ہانی بن عروہ کو دیکھتے ہیں تو ہانی بن عروہ لہو لہان تھے، ہانی بن عروہ لہو لہان تھے، خون کے قطرات گر رہے تھے، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا، بھائی حاکم تھا، اس نے کہا صرف آپ اتنا ہی وہاں جا کے بتائیں گے کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا تو ہانی بن عروہ جو زندہ ہے، قاضی شریح جا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہانی بن عروہ ابھی زندہ ہے، اور آپ نے کچھ وصیت کہا تھا، لیکن کیونکہ ابن زیاد کا جو جاسوس تھا اس کو بھی اس نے روانہ کر دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن زیاد کا جاسوس کے وجہ سے قاضی شریح جو تھے یہ بھی محبت اہل بیت تھے، انہوں نے ان کے لوگوں کو پوری بات نہ بتا سکے چاپلوسی کی وجہ سے، اس لیے کہ چاپلوس ساتھ میں کھڑا تھا، صرف آپ نے اتنا کہا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، اتنا کہنا تھا۔ اب دھیرے 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 سارے کے سارے لوگ وہاں سے جانے لگے، دھیرے دھیرے سارے کے سارے لوگ وہاں سے تشریف لے جا کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے۔ اب آپ جامع مسجد میں پہنچتے ہیں تو 500 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کتنے لوگ؟ 500 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور مغرب کی نماز جب آپ نے پڑھائی اور آپ نے جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے دیکھتے ہیں تو 500 جو آدمی تھے سب کے سب غائب۔ اللہ اکبر! 500 جو آدمی تھے، 500 آدمی جو تھے وہ سب کے سب غائب۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلے، جو کوفہ والوں نے بلایا تھا، اور وفا کی تو امید ہی نہیں تھی، غداری کی ہی امید تھی، اور ویسے ہی غداری کیا لوگوں نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ رات کے سناٹے میں مغرب کی نماز پڑھ چکے، آپ وہاں سے جا رہے ہیں، سارے لوگوں کے دروازے بند ہو گئے، سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے، سارے کے سارے لوگوں کے دروازے بند ہیں۔ پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ جو پیر کو چومتے تھے، جو آپ کے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، جو دعوت دیتے تھے، آج امام مسلم کو کوئی پانی پلانے والا نہیں، سب کے دروازے بند ہو گئے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ طوعا یہ اپنے گھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ اپنا بیٹا، اس کے بیٹے کا نام بلال بتایا جاتا ہے، اس کا بیٹا کا انتظار کر رہی تھی، یعنی اپنے بیٹے اکلوتے کی انتظار کر رہی تھی۔ وہ مسلم کا انتظار نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ بلال آ جاتا، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں تو ہم بھی دروازے بند کر لیتے۔ اب انہوں نے کہا، حضرت امام مسلم نے کہا، اے مائی مجھے پانی پلا دو، اے مائی پانی پلا دو۔ اب یہ طوعا جو ہے گھر میں جاتی ہیں اور پانی کا مشکیزہ یا پانی کا برتن لے کر کے آتی ہیں۔ امام مسلم نے پانی پیے اور اللہ کا شکر ادا کیے اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام مسلم نے پانی پیے اور وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو گئے کیا؟ سبحان اللہ کہتے رہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی پیے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ طوعا کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ برتن رکھ کر کے جب آئی، کہا، اے شخص اپنے گھر چلے جاؤ، حالات بہت خراب ہیں۔ تو حضرت امام مسلم بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں بول رہے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا، طوعا نے، اے شخص کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ انہوں نے کہا، اے مائی میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مکہ سے آیا ہوں
میرا نام مسلم ہے, مسلم بن عقیل ہے. لوگ مجھے بلائے تھے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیے, ہاتھ ساتھ چھوڑ دیے. کوفی لایوفی, بے یار و مددگار مجھے چھوڑ دیے. اتنا کہنا تھا. وہ مائی جو تھی محب اہل بیت تھی, سبحان اللہ, محب اہل بیت تھی. اتنا کہنا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر میں لے گئی, عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں ایک کمرے میں بیٹھا کر کے کھانا کھلایا. کہیے سبحان اللہ. کھانا کھلایا, پانی تو پلا ہی چکے تھے, مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گئے ہی تھے. کھانا کھلایا. اب اتنے میں اس کا لڑکا بلال آ گیا اور اس نے کہا یہ کون, پتہ چل گیا. تو کیونکہ ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا تڑپتی. ماں کی ممتا نے کہا اے میرے بیٹے, یہ نواز رسول ہیں, انہی کے صدقے ہمیں کوثر کا جام ملے گا میدان محشر میں, انہی کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. اگر ہم ان کو عزت دیں گے تو رب تبارک تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمائے گا. ہم ان کو پانی پلا کر کے اپنے قسمت کا ستارہ چمکا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میدان مخدوم اشرف, نعرہ تکبیر. ہم ان کی عزت کر کے اپنی قسمت کا ستارہ چمکا لیں. یہی تو جنتی جوانوں کے سردار کے غلام ہے, امام مسلم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی نواز رسول کے صدقے تو رب نے ہمیں عزت دیا ہے, رب نے ہمیں قوت دیا ہے, رب نے ہمیں بازو دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تووا اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن بیٹا سمجھنے کا نام نہیں لیتا. اللہ اکبر. 10-5 منٹ آپ تووا کیا جو یہ بیٹا تھا سمجھنے کا نام لے لیتا. محمد بن اسد کو جا کر کے کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. محمد بن اسد کو جا کر کے کہہ دیتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ محمد بن اسد سے جب کہتا ہے تو محمد بن اسد کا جو جاسوس تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے ایک لشکر بھیجتا ہے اور تووا کے گھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی تشریف فرما ہے. ٹاپوں کی آہٹ, گھوڑوں کی آہٹ جب آپ نے سنا, قربان جائیے مسلمانوں, آپ سمجھ گئے کہ اب میرا قتل ہو جائے گا. تو آپ نے میان سے تلوار نکال لی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام مسلم نے تووا کے گھر میں سے ہی لڑنا شروع کیا. اور سب لوگوں کو یہ حیدری کسار کا شیر نر جب تلواریں چلاتا ہے تو صفوں کو صف میں یعنی پست بنا دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جب تلوار چلاتے ہیں تو صفیں ختم ہو جاتی ہے. یزیدی جو یہ لشکر آئے تھے سارے پست ہو جاتے ہیں. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کا یہ قاصد حضرت امام مسلم کو ہم اس طریقے سے پاس نہیں کر پائیں گے, ہم زیر نہیں کر پائیں گے, ایک بارگی حملہ کر دو, ایک بارگی حملہ کر دو. سارے لوگوں نے ایک طرف سے ٹوٹ پڑے. تیر اوپر سے, گھر کے اوپر سے آگ کا گولا کتابوں میں آیا کہ برسانا شروع کر دیا. اور ایک ابن سعد جو تھا اس نے ایک تلوار وار کیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ سے لگا اور کچھ دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہو کر کے بھی گر گئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب ابن سعد جو تھا اس نے کہا امان ہے. حضرت امام مسلم نے کہا کہ امان کی تو کوئی صورت ہی نہیں, کوفی لایوفی ہے, امان کی کوئی صورت نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ نے میان تلوار کو میان میں رکھ لیا اور امام مسلم کو ایک سواری پر بیٹھا کر کے جب لے کر کے جا رہے تھے تو یزیدی جو لشکر تھا اس کے ابن زیاد کا جو لشکر تھا اس لوگوں نے تلوار کو نکال لیا. پھر آپ نے کہا دیکھیے پھر امان دینے کا کیا فائدہ. آپ نے وہیں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. بس 2 منٹ, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد آپ گورنر ہاؤس میں پہنچے
تو وہیں پر ایک مشکینہ تھا، مشکینے کے بعد آپ کو بیٹھا دیا گیا ابن سعد سے، اور آپ جو وہاں لوگ تھے آپ نے کہا پانی چاہیے، پانی سب لوگوں نے پیش کیا، پانی کے برتن میں آپ منہ ڈالنا تھا کہ دندان مبارک پانی میں گر گئے، 2-3 مرتبہ آپ نے پینا چاہا لیکن نہ پی سکے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد یہ جتنے چاپلوس لوگ تھے سب ابن زیاد کے پاس گئے کہ یہیں پر بیٹھا کر گئے تھے کہ انعام و اکرام ملے گا اور میں نے امان دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بھڑک اٹھا، کہا تم کیوں امان دو گے، تم کو کس نے اجازت دیا؟ امام مسلم کو بلایا جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان امام مسلم وہاں پہنچتے ہیں، حسب معمول آپ نے سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے چاپلوسوں نے کہا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ مجھ کو قتل کرے گا تو میں اس کو سلام کیوں کروں گا، اگر وہ مجھے قتل نہیں کرے گا تو ہزار اس کو سلام۔ بہرکیف اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد وہ علی کو اور آپ کے خاندان کو برا بھلا کہنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ وصیتیں رکھی، کچھ وصیتیں رکھنے کے بعد اس کے بعد ابن سعد سے کہا کہ میرا کچھ قرضہ ہے کوفیوں کے پاس، اس کو دے دینا، اور مجھے قتل ہونے کے بعد مجھے دفن کر دینا، اور میرے بچوں کو آپ مدینہ المنورہ یا مکہ پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا جو سپاہی تھا اس نے حکم دیا کہ لے جا کر کے گورنر ہاؤس میں چھت پر امام مسلم کو بے دردانہ قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارکہ کو، پورے بدن کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہانی بن عروہ جو آپ ابھی موجود تھے ان کو بھی رسیوں میں گھسیٹ کر کے کوفہ کی بازاروں میں لے کر کے گئے، تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ وہ لوگوں کہاں ہو جو میرے چاہنے والے ہو۔ اس طریقے سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو کل آپ آئیے، پانی بھر سے پتھر بھر سے کچھ بھی آپ چھاتا لے کر کے آئیے، جس طریقے سے ہماری کمیٹی حوصلہ افزائی کر رہی اسی طریقے سے آپ کے سامنے میں بھی جب تک پرشاسن ساتھ دے گا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے میں، کہنے سننے میں کہیں میری زبان لڑکھڑا گئی ہو، کہیں غلطی ہو گئی تو مولا مجھے معاف فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔